بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج سیکنڈ ایئر سول کا سبجیکٹ سول 214 جس کا سبجیکٹ کوڈ ہے سول 214 اور اس کا نام ہے ایڈوانسڈ سول انجینئرنگ سروے۔ اس میں چیپٹر نمبر 1 ہم پڑھ رہے ہیں جس میں ہم نے موسٹلی اس کو پڑھ لیا ہے۔ اب ہم نے ٹریور سروے کے اینڈ کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں اور اس میں جو ٹاپک ہم نے پڑھ رہے ہیں آج ڈٹرمننگ اومیٹڈ میجرمنٹس آف اے ٹریورس۔ ڈٹرمننگ اومیٹڈ میجرمنٹس آف اے ٹریورس یعنی ٹریورس کے نامعلوم اجزاء کو معلوم کرنا۔ ٹریورس سروے کرتے ہوئے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ اومیٹ ہو جاتی ہیں، جو کہ رہ جاتی ہیں، وہ کسی وجہ سے بھی رہ جائیں تو مثلا جو ٹریور سروے ہے ایکچولی یہ ایک ایسا سروے ہے جو ایک سیریز آف کنیکٹڈ سروے لائنز کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک سروے لائن کے ساتھ دوسری ملتی ہے، دوسری کے ساتھ تیسری کے چوتھی، اور اس ساری لائنوں کے ملنے سے ایک نیٹ ورک بنتا ہے، ایک جال بنتا ہے، اور جو ہم اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر جس پوائنٹ سے ہم نے سروے شروع کیا ہے اسی پوائنٹ کے اوپر آ کے اینڈ کر دیں تو اس کو کہتے ہیں یہ کلوز ٹریورس ہے، اور اگر یہ پہلا پوائنٹ اور آخری پوائنٹ آپس میں نہ ملیں تو کلوز نہ ہو، اوپن رہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اوپن ٹریورس ہے۔ کلوز ٹریورس ایک لمیٹڈ ایریا کے لیے، ایک تھوڑے سے علاقے کے لیے ہوتا ہے، اور جو اوپن ٹریورس ہے یہ ایک کھلے علاقے کے لیے، جیسے اسٹرپ آف لینڈ ہم نے ایک پٹی ہے، جیسے روڈ کا سروے ہم نے کرنا ہے، ریلوے لائن کا سروے کرنا ہے، کوئی پائپ لائن ہے اس کا سروے کرنا ہے، یا کوئی کینال ہے اس کا سروے کرنا ہے، یا کوئی ڈرین ہے وہ بنانی ہے ہم نے، تو ان سب کی صورت میں اوپن ٹریورس چلے گی۔ اور باقی جیسے ایک شہر بسانا ہو، ایک ٹاؤن بسانا ہو، اور ہم نے کوئی ہاؤسنگ کالونی بنانی ہو تو اس کا لامحالہ کوئی نہ کوئی اس کی پیریفری ہوگی، اور جہاں سے ہم اس کو شروع کریں گے وہیں پہ آ کے ہم اس کا اینڈ کریں گے۔ تو ایسی صورت میں کلوز ٹریورس ہوگی، اور جیسے ریلوے لائن ہے، روڈز ہیں، کینال ہے، پائپ لائن ہے، ڈرین ہے، اس صورت میں اوپن ٹریورس ہوگی۔ تو ٹریورس سروے میں دو چیزیں میئر کرتے ہیں۔ ایک ہے کہ تمام ایک سروے لائنوں کی ہمارے پاس لمبائی ہوتی ہے اور ہمارے پاس بیرنگ ہوتی ہے، کیونکہ لمبائی اور بیرنگ، لینتھ اینڈ بیرنگ آف دی لائنس آف آل سائڈز آف اے ٹریورس، وہ ہم لازمی میئر کرتے ہیں۔ اور وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہی کی مدد سے ہم نے میپ بنانا ہے، پلان بنانا ہے، اور وہ میپ جو بنے گا وہ بغیر ٹریورس لائنوں کی لمبائی کے اور ان کی بیرنگ کے وہ پلان نہیں بن سکتا، وہ ٹریورس ہم پلاٹ نہیں کر سکتے۔ اب کسی پوائنٹ کو ہم نے میپ کے اوپر دکھانا ہو تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہے لیٹیچیوڈ اور ڈپارچر اس پوائنٹ کے۔ تو لیٹیچیوڈ اور ڈپارچر ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ لیٹیچیوڈ کون سا ڈسٹینس ہوتا ہے، ڈپارچر کون سا ہوتا ہے، اور لیٹیچیوڈ ہم کیسے نکالتے ہیں۔ تو ہم اس میں کرتے یہ ہیں کہ ایک لائن جو ہے اس کو ہم بڑی پریسائزلی، جس کو ہم بیس لائن کہتے ہیں، وہ ہم بڑی پریسائزلی اس کو میئر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ان کے یا اینگل پڑھ لیتے ہیں، یا انٹرنل اینگلز پڑھ لیتے ہیں، ایکسٹرنل اینگل پڑھتے ہیں، یا ہم بیرنگز پڑھ لیتے ہیں۔ تو کچھ جگہوں پہ جا کے ایسی مشکلات آ جاتی ہیں کہ ہم کسی لائن کی ہم نے لینتھ نہیں پڑھ سکے، یا دو لائنوں کی لینتھ نہیں پڑھ سکے، یا دو لائنوں کی بیرنگ نہیں پڑھ سکے۔ تو ایسی وہ لائنیں جو کہ جن کو ہم ڈائریکٹلی جن کی لینتھ اور بیرنگ فیلڈ کے اندر نہ پڑھ سکیں ان کو کہتے ہیں افیکٹڈ لائنز۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟
ٹریورس سروے میں ٹریورس کی ایسی لائنیں جن کو ہم کسی رکاوٹ کی وجہ سے، کسی مشکل کی وجہ سے، جن کی لمبائی یا بیرنگ نہ پڑ سکیں، یا لمبائی نہ پڑ سکیں، یا بیرنگ نہ پڑ سکیں، یا دونوں نہ پڑ سکیں، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ افیکٹڈ لائن ہے۔ یہ ایک ٹریورس کے اندر ایک لائن کا متاثرہ ہونا، ون لائن افیکٹڈ، دو کیس آتے ہیں، ون لائن افیکٹڈ، دوسرا ہے ٹو لائنز افیکٹڈ۔ اب اس میں ون لائن افیکٹڈ اور ٹو لائن افیکٹڈ، اب اس میں ہم نے صرف پہلا کیس جو ون لائن افیکٹڈ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ ون لائن افیکٹڈ میں مزید پھر تین کیس بنتے ہیں، نمبر ایک ہے بیرنگ آف دی لائن، بیرنگ آف لائن is omitted، یعنی لائن کی بیرنگ نہیں ہے۔ نمبر دو، دوسرا length of the line is omitted، دوسرا کیس۔ تیسرا کیس جو ہے length and bearing both are omitted، length and bearing of a line both are omitted۔ یہ ایک لائن متصرہ ہونے کے تین کیس بن گئے، ایک لائن متصرہ ہونے کے تین کیس بنے، اس لائن کی لمبائی نہیں ہے، اس کی بیرنگ نہیں ہے، اس لائن کی لینتھ اور بیرنگ دونوں نہیں ہے۔ تو اس میں ہم نے کیسے پروسیڈ کرنا ہے؟ پہلا کیس ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی لائن کی لمبائی نہ دی گئی ہو، اگر کسی لائن کی لمبائی نہ دی گئی ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس حوالے سے ہم ایک سوال نکالیں گے۔ عزیز طلباء، ابھی ہم نے تھیوڈولائٹ سروے میں اومیٹڈ میجرمنٹس کے حوالے سے بات کی تھی کہ ایک لائن، ایک ٹریورس جو ہے اس کے جو ایلیمنٹس ہم کسی وجہ سے معلوم نہیں کر سکتے فیلڈ کے اندر، اس کے دو کیس بنتے ہیں، ایک لائن کا متصرہ ہونا، دو لائنوں کا متصرہ ہونا۔ پھر اس میں پہلے کیس میں ہم نے دیکھا ہے ایک لائن متصر ہوتی ہے تو اس کے تین کیس بنتے ہیں، ایک لائن کی لمبائی نہ ہو، یا اس کی بیرنگ نہ ہو، یا اس لائن کی لینتھ اور بیرنگ دونوں نہ ہو۔ تو یہ تین کیس ہو گئے، اس کو ہم نے سالو کرنا ہے۔ تو پرابلم میں نے دیا ہے کہ سروے آف اے کلوز ٹریورس ABCDA واز ڈن بائی اے تھیوڈولائٹ اینڈ دی فالوئنگ انفارمیشن واز کلیکٹڈ، فائنڈ دی لینتھ آف دی لائن CD۔ یہ سب سے پہلا کیس ہے اور سب سے آسان ہے کہ ایک ٹریورس ہے ABCD، ایک کلوز ٹریورس ہے جس کا سروے ہم نے تھیوڈولائٹ کی مدد سے کیا اور درج ذیل ڈیٹا ہم نے اس سے کلیکٹ کیا۔ آپ نے لائن CD کی لمبائی جو ہے وہ معلوم کرنی ہے۔ ڈیٹا گیون ہے لائن، لینتھ اور بیرنگ، تین چیزیں گیون ہوگی، لائن، لینتھ اور بیرنگ۔ AB یہ ڈیٹا اس کا گیون ہے، BC لائن کا یہ گیون ہے، CD لائن میں لینتھ نہیں ہے، بیرنگ گیون ہے اس کی، DA لائن
اس کی لینتھ اور بیرنگ دونوں گیون ہے. تو اس کو جب ہم نے سالو کرنا ہے تو کرنا کیسے ہے؟ اس کے سالو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے وہی جو ڈیٹا ہمیں دیا ہوا ہے پہلے اس کو ہم نے ایک ٹیبل کے اندر فٹ کرنا ہے. اس ٹیبل کے جو کالم بنیں گے وہ بنیں گے 5، 1 2 3 4 اور 5. پہلے 3 کالم وہی ہیں جو ہمیں پہلے دیے گئے ہیں سوال کے اندر. اس میں لینتھ، لائن اور بیرنگ وہ ہم نے بنا دی اسی طریقے سے. چوتھا کالم جو ہے وہ ہوگا لیٹیچیوڈ کا، 5واں ہے ڈپارچر کا. اس کو اگر ہم کالم 1 2 3 4 اور یہ 5، تو لیٹیچیوڈ کو ہم کیپٹل ایل سے ظاہر کرتے ہیں، ڈپارچر کو کیپٹل ڈی سے ظاہر کرتے ہیں. لینتھ آف دی لائن کو ہم ظاہر کرتے ہیں اسمال ایل سے. اور تھیٹا جو ہے ریڈیوس بیرنگ جو ہے، اینگل جو ہے اس کو ہم ظاہر کرتے ہیں. ریڈیوس بیرنگ بھی ہو سکتی ہے اور سرکل بیرنگ بھی ہو سکتی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو ہے ریڈیوس بیرنگ نہیں ہے، یہ 86 ڈگری ہے، 178 ڈگری ہے. تو ریڈیوسڈ اور ہول سرکل بیرنگ دونوں ہو سکتی ہیں. تو اب اس کی مدد سے ہم نے تمام کے لیٹیچیوڈ ڈپارچر نکال لیے. ویلیو پٹ کی اس لائن اے بی کی لمبائی ہمارے پاس 250 ہے، تھیٹا ہمارا 86 ہے. فارمولے میں ویلیو پٹ کی، یہ ویلیو آ گئی ہمارے پاس پازیٹیو 34.88. ڈپارچر میں ہم نے سائن تھیٹا کر دیا تو یہ آ گئی ویلیو 498.78. دوسری لائن بی سی، اس کا لیٹیچیوڈ -247.85 اور ڈپارچر 8.65. چونکہ اس میں لینتھ نہیں ہے، بیرنگ ہے، تو یہ لیٹیچیوڈ ڈپارچر دونوں نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد لائن ڈی اے آ گئی. ڈی اے لائن کے لینتھ اور بیرنگ دونوں گیون ہیں. اس کی مدد سے ہمارے پاس لیٹیچیوڈ بھی آ گیا اور ڈپارچر بھی آ گیا. اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، جو ہمارے پاس معلوم لیٹیچیوڈز ہیں ان کا مجموعہ کر لینا ہے، الجبریک سم کرنا ہے. یعنی نیگیٹو پازیٹیو کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کو جمع کرنا ہے. تو اس کو جب ہم نے جمع کیا تو یہ ویلیو آئی ہمارے پاس سگما لیٹیچیوڈ، یہ آ گیا -2.99. اور ادھر کیا آیا؟ ادھر آیا جمع 511.20 511.20 میٹر. اب رول یہ ہے کہ ایک کلوز ٹریورس ہے تو اس کے تمام لیٹیچیوڈ اور ڈپارچرز کا مجموعہ 0 ہوگا. تمام لیٹیچیوڈز اور ڈپارچر کا جو سم ہے الجبریک سم وہ 0 آئے گا. تو لہٰذا جو سم آف لیٹیچیوڈ اور ڈپارچر آئے ہیں یہی لیٹیچیوڈ اور ڈپارچر ہیں جو ہماری مسنگ لائن ہے اس کے لیٹیچیوڈ اور یہ ڈپارچر ہیں ود اپوزٹ سائن. تو اس لیے ہم لکھیں گے لیٹیچیوڈ آف لائن سی ڈی 2.99 میٹر. یہ نیگیٹو تھا یہاں پہ، یہ پازیٹیو میں نے کر دیا. اس کے بعد ڈپارچر آف لائن سی ڈی یہ پازیٹیو تھا، میں نے نیگیٹو کر دیا کیونکہ ایکچولی 0 میں سے میں عام کرتے ہیں. تمام جو لیٹیچیوڈ ڈپارچر کا مجموعہ ایک ٹریورس کے لیٹیچیوڈ اور ڈپارچرز کا جو مجموعہ ہے، جو سم ہے الجبریک سم، وہ 0 ہوتا ہے. لہذا 0 میں سے اگر ان کو نکالیں گے تو یہ ان کے سائن چینج ہو جائیں گے. تو لہذا اصول یہ ہے کہ جو ہمارے پاس جو سم آیا ہے سم آف لیٹیچیوڈز اس کے سائن بدل دیں تو وہ مسنگ لائن کا لیٹیچیوڈ ہو گیا. جو سم آیا ڈپارچر کا اس کا سائن بدل دیں تو وہ ہمارے پاس آ گیا ڈپارچر جو ہماری مسنگ لائن ہے اس کا. اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے نکالنی ہے لینتھ اس کی.
تو length of line CD, length of line CD یہ برابر ہوگی لیٹیچیوڈ کا مربع جمع ڈپارچر کا مربع انڈر روٹ. لیٹیچیوڈ کا مربع جمع ڈپارچر کا مربع، اس کو ہم حل کر دیں تو یہ آ گیا 2.99 اس کا اسکوائر پلس 511.20 اس کا اسکوائر، اس کا لے لیں انڈر روٹ. تو یہ ہمارے پاس آ گیا جواب. اس کا جواب نکلا ہے 511.21. اس کو چیک کر لینا آپ. 511.21 میٹر یہ ہمارا ہے لینتھ آف لائن CD، اس کا آنسر. باقی کیس ہم نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. وش یو گڈ لک. نماز پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں اس ملک کے لیے، اپنے لیے، والدین کی خدمت کریں. ابھی ہم نے لیٹیچیوڈ ڈپارچر لائن CD کے نکالے ہیں. اب ہم نے اس کی لینتھ آف لائن CD نکالنی ہے. تو فارمولہ ہمارے پاس ہے لیٹیچیوڈ کا اسکوائر جمع ڈپارچر کا اسکوائر انڈر روٹ. یہ ویلیوز ہم نے پٹ کر دی اس کے اندر. 2.99 لیٹیچیوڈ کا اسکوائر ہے، اس کا اسکوائر ہم نے لینا ہے 511.20 511.20 اس کا اسکوائر. اس کو سالو کریں تو اس کی لینتھ نکلتی ہے 511.21 میٹر. اس کے آنسر کو چیک کر لینا، اگر کوئی گڑبڑ ہو تو اس کو دیکھ لینا، ادروائز یہی اس کا آنسر ہے. تو یہی آج کا جو ہمارا پہلا کیس ہے کہ ایک لائن افیکٹڈ ہے، ون لائن افیکٹڈ، اور اس میں لینتھ نہیں ہے. یہ ہم نے کر لیا ہے. نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے جس میں بیرنگ نہ ہوگی، یا کوئی ایسا پرابلم دیکھیں گے جس میں جس میں لینتھ اور بیرنگ دونوں نہ ہو. تو جو بھی پاسبل ہوا وہ نیکسٹ ٹائم ہم وہ کر لیں گے. دیٹس آل فار ٹوڈے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت رکھے، آپ کے دین کی حفاظت کرے. آپ لوگ گھر بیٹھے ہیں تو دلچسپی سے، دل جمی سے پڑھیں، والدین کی خدمت کریں. والدین کا جو خدمت گزار ہے، والدین کا جو اوبیڈینٹ ہے، وہ دنیا میں کامیاب ہوتا ہے. اساتذہ کی عزت کریں، والدین کی عزت کریں، اس ملک کے لیے کام کریں. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ.